پی ایم اے کاکول میں میرا پہلے ہفتہ ختم ہونے کے قریب تھا۔ چند دن پہلے تک میں ایک عام نوجوان تھا جس کے دل میں صرف ایک ہی خواب تھا، پاکستان آرمی کی وردی پہننا۔ لیکن اب میں اس خواب کے اندر موجود تھا، اور جتنا قریب میں اپنے مقصد کے آ رہا تھا اتنا ہی زیادہ سمجھ بھی آ رہا تھا کہ اس راستے کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ صبح 4 بجے کا شور شرابہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی ڈیوٹی سٹاف کی آواز بیرک میں گونجی، میں فوراً بستر سے اٹھ گیا۔ آج جسم پہلے کے دنوں کے مقابلے میں مضبوط محسوس ہو رہا تھا، مگر تھکان اب بھی موجود تھی۔ فہد نے کمبل ایک طرف پھینکا اور ہنستے ہوئے بولا، علی، اگر میں یہاں سے زندہ نکل گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کے مسکرا دیا۔ میں نے مسکرا کر پھر اسے جواب دیا، مگر پہلے یہاں سے نکل تو جائیں۔ چند لمحوں بعد پوری پلٹون گراؤنڈ میں موجود تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چہروں سے ٹکرا رہی تھی، پہاڑیوں کے اوپر ہلکی روشنی نمودار ہونا شروع ہو رہی تھی، مگر انسٹرکٹر کے فیس کے اوپر کوئی نرمی موجود نہیں تھی۔ کیپٹن فرحان بھی آگے بڑھ گئے، ان کی نظریں پوری قطار پر گھوم گئیں۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا، آج کا دن تم کبھی نہیں بھولو گے۔ پورا پریڈ گراؤنڈ جیسے خاموش ہو گیا۔ آج تمہاری برداشت، تمہاری ہمت اور تمہارے کردار کا امتحان لیا جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہمیں فوراً پہاڑی علاقے کی طرف مارچ کا حکم ملا۔ راستہ لمبا تھا، پہاڑیاں مسلسل بڑھ رہی تھیں، اور ہر چند منٹ بعد ایک نیا حکم مل رہا تھا۔ پسینہ یونیفارم میں جذب ہو چکا تھا، سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، لیکن کوئی رک نہیں سکتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم سب ایک کھلے میدان میں پہنچے۔ وہاں مختلف رکاوٹیں لگی ہوئی تھیں، رسیاں، دیواریں، گھڑے اور پانی سے بھرا ایک اور بڑا سا حصہ۔ فہد نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے آج ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں ہنسنے ہی والا تھا کہ انسٹرکٹر کی آواز گونجی، خاموش۔ ہم سیدھے کھڑے ہو گئے۔ یہ آزمائش انفرادی نہیں، کیپٹن فرحان کی آواز آئی، آج ٹیم کا امتحان ہوگا۔ آج اگر ٹیم ناکام ہوئی تو سب ناکام ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر میں چونک گیا۔ پی ایم اے ہمیں بار بار یہی سبق سکھا رہا تھا، فوج میں میں نہیں ہوتا، صرف ہم ہوتا ہے۔ پہلی رکاوٹ نسبت آسان تھی، دوسری مشکل، تیسری سب کو ہلا کر رکھ دینے والی۔ ہمیں ایک بھاری لکڑی کا شہتیر کندھے پر کافی فاصلے تک دوڑنا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، پھر آہستہ آہستہ کئی کیڈٹس کی رفتار کم ہونے لگی۔ شہتیر کا وزن ناقابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ میں اور فہد ایک ہی طرف تھے۔ میرے کندھے میں شدید درد شروع ہو چکا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے وزن چھوڑا تو دوستوں کو پر بھی بوجھ پڑے گا اور ہماری ٹیم فیل بھی ہو جائے گی۔ اسی دوران میری نظریں راشد پر پڑی۔ وہ بھی شہتیر اٹھائے ہوئے تھا، اس کے چہرے پر پسینہ تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی رفتار تقریباً یکساں ہی تھی، جیسے اس نے خود کو ذہنی طور پر درد سے الگ کر لیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے خود کو مزید مضبوط کیا۔ آخرکار ہم مقررہ مقام تک پہنچ گئے۔ کئی کیڈٹ زمین پر بیٹھ گئے، کئی لوگ بامشکل سانسیں لے رہے تھے، مگر آرام کا وقت ابھی نہیں تھا۔ اگلی آزمائش ہمارا انتظار کر رہی تھی، اور یہی آزمائش آنے والے دنوں میں میری زندگی کا ایک اہم سبق بننے والی تھی۔ پہاڑی میدان میں موجودہ ہر کیڈٹس بری طرح تھک چکے تھے۔ ہم نے بھاری شہتیر اٹھا کر دوڑ مکمل کر لی تھی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیپٹن فرحان ہماری حالت دیکھ رہے تھے۔ کئی چہروں پر تھکان صاف نظر آ رہی تھی، کئی کیڈٹس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، کچھ ایسے بھی تھے جنہیں یقین تھا کہ اب تھوڑا شاید آرام مل جائے گا، لیکن پی ایم اے میں اکثر وہی ہوتا ہے جس کی توقع کوئی نہیں رکھتا۔ تمام کیڈٹس اگلی رکاوٹ کی طرف بڑھے۔ کیپٹن فرحان کی آواز گونجی۔ ہم سب سامنے دیکھنے لگے۔ تقریباً 25 میٹر لمبا ایک پانی سے بھرا
حصہ موجود تھا۔ پانی کی سطح زیادہ گہری نہیں تھی، لیکن کیچڑ اور پھسلنے کا خطرناک حصہ موجود تھا۔ انسٹرکٹر نے حکم دیا، تم سب ٹیم کی صورت میں اسے عبور کرو گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ آخری جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہماری ٹیم نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ پانی میں قدم رکھتے ہی ہمیں احساس ہوا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا دور سے لگ رہا تھا۔ نیچے کیچڑ تھی، پاؤں بار بار پھسل رہے تھے، سامان کا وزن الگ تھا۔ چند منٹ بعد ہماری رفتار کافی کم ہو گئی۔ اسی دوران ایک حادثہ پیش آیا۔ فہد کا پاؤں ایک گھڑے میں پھنس گیا۔ وہ توازن کھو بیٹھا اور تقریباً پانی میں گر گیا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا۔ فہد، میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کا بوٹ کیچڑ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ٹیم کے باقی افراد بھی رک گئے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ انسٹرکٹر دور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے فہد کو کہا، گھبراؤ مت۔ اس نے سر ہلایا۔ ہم 3 لوگوں نے مل کر اسے نکالنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد آخرکار اس کا پاؤں آزاد ہو گیا۔ فہد نے گہری سانس لی۔ آج تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو گیا تھا۔ میں ہنس پڑا۔ ابھی نہیں۔ پوری ٹیم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ اسی واقعے نے ایک بار پھر مجھے یاد دلا دیا کہ فوج میں کامیابی صرف اپنی نہیں ہوتی، ساتھیوں کی کامیابی بھی اتنی اہم ہوتی ہے۔ آخرکار ہم رکاوٹ عبور کر دوسری طرف پہنچ گئے، مگر آزمائشیں ابھی باقی تھیں۔ اگلے مرحلے میں فرضی ریسکیو مشن تھا۔ ہمیں ایک زخمی سپاہی کا کردار ادا کرنے والے کیڈٹ کو اٹھا کر مقررہ مقام تک لے جانا تھا۔ یہ کام سننے میں آسان لگ رہا تھا، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ کیڈٹ کا وزن، سامان کا وزن، پہاڑی راستہ اور اوپر سے وقت کی پابندی، اور یہ سب مل کر مشن کو بہت مشکل بنا رہے تھے۔ ہم نے فوراً منصوبہ بنایا۔ میں اور فہد اگلے حصے میں تھے، 2 اور ساتھی دوسرے حصے میں پہنچے۔ ہم باری باری وزن اٹھا رہے تھے۔ کئی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے رفتار ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار مشن مکمل ہو گیا۔ جب ہم واپس پہنچے تو کئی ٹیمیں مقررہ وقت سے پیچھے رہ گئی تھیں، مگر ہماری ٹیم وقت پر موجود تھی۔ کیپٹن فرحان نے کچھ دیر ہماری رپورٹ دیکھی، پھر مختصر سا تبصرہ کیا، بہتر، صرف 1 الفاظ۔ لیکن پی ایم اے میں 1 الفاظ بھی بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا۔ دوپہر کے وقت ہمیں مختصر سا آرام ملا۔ میں اور فہد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ فہد نے پانی کی بوتل ختم کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے یہ جگہ انسانوں کو بدل دیتی ہے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیسے؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، گھر میں آدمی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن یہاں اکثر دوسروں کے بارے میں سوچنا سکھایا جاتا ہے۔ میں نے سر ہلایا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اسی دوران ہماری نظریں راشد پر پڑی۔ وہ دور اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح خاموش۔ فہد نے آہستہ سے کہا، مجھے اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی۔ میں اس کے اس جملے پہ ہنس پڑا۔ میں نے کہا، صرف تمہیں نہیں، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی اس کی۔ کچھ دیر بعد راشد خود ہماری طرف آ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود گفتگو شروع کی۔ آج تم لوگوں نے اچھا کام کیا، اس نے کہا۔ ہم حیران رہ گئے۔ راشد کسی کی تعریف بہت کم کرتا تھا۔ فہد نے مسکرا کر جواب دیا، شکریہ۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر راشد نے ایک عجیب سوال پوچھا، اگر تمہیں 2 چیزوں میں سے ایک چننی پڑے تو تم کیا چنو گے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی 2 چیزیں؟ اس نے جواب دیا، سچ یا آسانی۔ میں چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر جواب دیا، سچ۔ راشد نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرایا، اچھا جواب ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی خاص بات کی طرف اشارہ کر رہا ہو، لیکن میں سمجھ نہیں سکا۔ شام کے وقت ہمیں ایک لیکچر کے لیے بلایا گیا۔ یہ لیکچر عام عسکری تربیت سے مختلف تھا۔ موضوع تھا قومی سلامتی اور خفیہ خطرات۔ لیکچر دینے والے افسر نے کئی مثالیں دی، دہشت گردی، خفیہ نیٹ ورکس، غلط معلومات اور دشمن کی پوشیدہ طریقے۔ پھر اس نے ایک بات کہی جس نے پورے حال کو خاموش کر دیا، کبھی کبھی سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جملہ سنتے ہی
نہ جانے کیوں راشد کے الفاظ یاد آ گئے اور وہ پرسرار نوٹ بھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا واقعی کوئی بڑا راز میرے آس پاس گردش کر رہا تھا؟ رات کو بیرک واپس آ کر میں رات تک کافی دیر تک سوچتا رہا۔ میرے سامنے 3 چیزیں تھیں: راشد کی عجیب باتیں، پرسرار نوٹ اور فائل والی گفتگو۔ ان تینوں کے درمیان کوئی تعلق تھا یا نہیں میں نہیں جانتا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور شاید بہت جلد کوئی ایسی بات میرے سامنے آنے والی ہے جو میری زندگی کا رخ بدل دے۔ رات معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ پورا دن سخت مشقوں، دوڑ، پانی کی رکاوٹیں اور فرضی ریسکیو میشنز میں گزر چکی تھی۔ جسم تھکن سے چور تھا اور بیرک میں موجود تقریباً کیڈٹ بستر پر لیٹتے ہی سو گئے تھے، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں چھت کو دیکھتے ہوئے گزشتہ چند دنوں کی واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پرسرار نوٹ، راشد کی عجیب باتیں، فائل کا ذکر اور آج کا سوال، سچ یا آسانی، یہ سب میرے ذہن میں ایک الجھی ہوئی تصویر کی طرح گھوم رہے تھے۔ آخرکار میری آنکھ لگ گئی، مگر شاید صرف 2 ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اچانک بیرکس میں خطرے کے الارم بج اٹھے۔ تمام کیڈٹس فوراً باہر آئے۔ ایک سینئر کی گرجدار آواز سنائی دی۔ میں فوراً بستر سے اٹھا۔ پوری بیرک ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ کسی کا جوتا ہاتھ میں تھا، کوئی بیلٹ تلاش کر رہا تھا، کوئی ابھی پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوا تھا۔ صرف چند ہی لمحوں بعد ہم سب گراؤنڈ میں موجود تھے۔ رات کا اندھیرا ابھی باقی تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کیپٹن فرحان ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج کوئی آسان امتحان نہیں ہونے والا۔ انہوں نے اعلان کیا، آج رات تمہاری فیلڈ کی ایکسرسائز ہوگی۔ ہم سب خاموش کھڑے رہے۔ دشمن ہمیشہ دن کی روشنی میں حملہ نہیں کرتا۔ ایک افسر کو اندھیرے میں بھی سوچنا، فیصلہ کرنا اور لڑنا آنا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں مختلف ٹیموں میں تقسیم کر دیا۔ اس بار میری ٹیم میں فہد، راشد اور 3 دوسرے کیڈٹس شامل تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اور راشد ایک ہی ٹیم میں تھے۔ ہمارا مشن سادہ تھا، نقشے اور کیمپ کے درمیان سے ایک مخصوص مقام تلاش کرنا، وہاں موجود نشان کو تلاش کرنا اور مقررہ وقت میں واپس آنا۔ مگر رات کے اندھیرے میں یہ کام آسان نہیں تھا۔ ہم پہاڑی راستوں پر چل رہے تھے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صرف قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہمیں ایک 2 راستوں والا مقام پر پہنچ گئے۔ نقشہ واضح نہیں تھا۔ ٹیم میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ 2 لوگ بائیں طرف جانا چاہتے تھے، 2 دائیں طرف۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران راشد نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، دایاں راستہ۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ راشد نے چند لمحے ارد گرد دیکھا، پھر بولا، زمین کے نشانات دیکھو، پچھلی بارش کا پانی ادھر بھرا ہوا ہے اور نقشے کے مطابق نالا اسی طرف ہونا چاہیے۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ہم نے دایاں راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہمیں مطلوبہ نشان مل گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، راشد تم واقعی عجیب آدمی ہو۔ راشد صرف مسکرا دیا، لیکن میرے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو گیا، اسے یہ سب کیسے معلوم تھا؟ یہ کوئی عام مشاہدہ نہیں تھا، جیسے اسے پہلے سے ہی تربیت ملی ہو۔ ہم نے مشن مکمل کیا اور واپسی کا راستہ شروع کر دیا، مگر راستے میں ایک مشکل پیش آ گئی۔ پہاڑی راستوں پر چلتے ہوئے ایک کیڈٹس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ نیچے کی طرف لڑکنے لگا۔ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہوا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ فہد بھی دوڑا۔ ہم نے اس سے پکڑ لیا۔ اگر چند لمحوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ کافی نیچے جا سکتا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا چکا تھا، مگر خوش قسمتی سے زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ ہم نے اسے سنبھالا اور دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ جب ہم واپسی پہنچے تو صبح ہونے والی تھی۔ کیپٹن فرحان ہماری رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہماری ٹیم سے سوالات کیے اور خاص طور پر راشد کی طرف دیکھا۔ راستہ کیسے تلاش کیا؟ راشد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سر مشاہدہ کیا۔ کیپٹن فرحان نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر سر ہلا دیے۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی سوال ضرور آیا ہے۔ دن کا بقایا حصہ معمول کی تربیت میں گزرا، مگر شام میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید حیران کر دیا۔
میں بیرک میں واپس آیا تو میری نوٹ بک کے اندر ایک نیا کاغذ رکھا ہوا تھا۔ میں چونک گیا۔ میں نے فوراً کاغذ، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جب وقت آئے گا سچ خود تمہیں تلاش کرے گا۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ تیسرا نوٹ تھا اور اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کوئی جان بوجھ کر یہ پیغامات میرے لیے چھوڑ رہا تھا، لیکن کون؟ راشد یا کوئی اور؟ میں نے فوراً ارد گرد دیکھا مگر ہمیشہ کی طرح کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کو میں بیرک کے باہر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دور پہاڑ خاموش کھڑے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فہد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس مستقبل کے بارے میں۔ فہد نے پوچھا، جو بھی ہو ہم ساتھ نکلیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس ہوا کہ پی ایم اے نے مجھے صرف تربیت نہیں دی، اس نے مجھے ایک ایسا دوست بھی دیا ہے جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، مگر اسی لمحے بہت دور، پاکستان کی سرحدوں سے کہیں آگے، ایک خفیہ کمرے میں ایک شخص میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کئی فائلیں رکھی تھیں۔ کمرہ تاریک تھا، چہرے واضح نظر نہیں آتے تھے۔ اس شخص نے ایک فائل کھولی، اندر چند تصویریں تھیں پاکستان کے مختلف مقامات کی اور ایک خفیہ منصوبے کی ابتدائی تفصیل۔ اس شخص نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر اس نے فائل بند کر دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور صرف ایک نام باقی تھا، پینتھر۔